دہلی کا یہ میٹرو اسٹیشن جزوی طور پر شمسی توانائی سے چل رہا ہے۔ اب یہ دنیا کا پہلا میٹرو اسٹیشن بننے کی راہ پر گامزن ہے جو اپنی ضرورت کی تمام تر بجلی شمسی توانائی سے حاصل کرے گا۔ دہلی میٹرو کے چیف انوج دیال اس پروجیکٹ پر 5 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ وہ پورے دارالحکومت میں شمسی توانائی سے چلنے والے مزید اسٹیشن بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دہلی میٹرو کا فلسفہ بہت واضح ہے۔ گرڈ کے ذریعے فراہم کی جانے والی بجلی کے علاوہ ہم شمسی ذرائع سے بہت زیادہ توانائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ 60 سالہ انوج دیال کو اس بات پر فخر ہے کہ 28 سال قبل متعارف ہونے والا بھارت کا پہلا میٹرو ریل سسٹم اب کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ پوری دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ چل رہا ہے، لہٰذا ہم سب اس انقلاب کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو کاربن فٹ پرنٹس کو کم کرے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ دہلی میٹرو اس سب میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں بھارت نے ملک میں شمسی توانائی کے حصول کو بڑھایا ہے اور وہ اس وقت شمسی توانائی کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ ملک اب سب سے بڑے سولر پاور پلانٹس کا مرکز بھی ہے۔ اگلی 2 دہائیوں میں بھارت کی توانائی کی طلب کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ بھارت نے سن 2030 کے لیے بڑے اہداف کا اعلان کیا ہے جس میں 500 گیگا واٹ قابل تجدید توانائی کی تنصیب اور 1 ارب ٹن تک کاربن کے اخراج کو کم کرنا شامل ہے۔ دہلی اور اس کے مضافات میں بڑی تعداد میں سولر پاور پلانٹس نصب کیے جا رہے ہیں۔ ایک سولر کمپنی کے سربراہ ابھیرال مہاجن کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کے لیے سولر پینلز کی مینوفیکچرنگ کا مرکز بن سکتا ہے۔ شمسی توانائی ہی مستقبل ہے اور تقریباً اگلے 100 سالوں تک شمسی توانائی موجود رہے گی۔ تکنیکی تبدیلیاں اور جدت ضرور آئے گی۔ بھارت اس وقت ایسے مقام پر ہے جہاں ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ آپ بھارت میں سولر پینل تیار کر سکتے ہیں۔ چلو آجاؤ، دھیان سے آنا۔ جیسے جیسے ملک بھر میں سولر انرجی کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، بہت سے گھرانے اور عوامی دفاتر بھی اپنی روزمرہ کی کھپت کے لیے شمسی توانائی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ سولر پینل انسٹالیشن کا کاروبار کرنے والے کارتک سچدیوا کے لیے بڑھتی مانگ کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ہر روز ہمیں 3 سے 4 آرڈر مل رہے ہیں۔ ہم دہلی کے مختلف حصوں میں کام کرتے ہیں۔ سال میں تقریباً 300 دھوپ والے دنوں کے ساتھ بھارت کے پاس شمسی توانائی کے شعبے میں دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب حکومت دیہی علاقوں کے افراد کو شمسی توانائی کی طرف راغب کرنے کے لیے رعایتی اسکیمیں بھی دے رہی ہے۔ یہ لاکھوں بھارتی شہری، خاص طور پر غریب ترین طبقے کے لیے ایک تبدیلی کا باعث ہو سکتا ہے۔